یہ ہے غار سور۔ جب اللہ کا حکم آیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جائیں، تو وہ حضرت ابوبکر کے ساتھ سب سے پہلے اس غار میں گئے تھے۔ جب کافروں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے، اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جائیں، سب سے پہلے اس غار میں گئے تھے۔ یہ ہے غار سور، مکہ میں۔ بیان کرو، آپ ایک چیز کو سوچیں بھی آ گئے کیسے آ گئے، ایسے آ گئے نہیں، جوگر بورڈ نہیں ہے، آج کی طرح مضبوط کھیڑی نہیں ہے، نوکیلے پتھروں پر یہ ہوائی چپل 2-4 سیکنڈ میں ٹوٹ جائے گی صاحب۔ اس لیے ان کے پاؤں میں ورم آ گیا، پاؤں میں زخم آ گئے، چلتے اترتے اس پہاڑ کے دامن لگا جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ دشمن کا خطرہ ٹل جاتا ہے، کفر کا خطرہ ٹل گیا، لیکن جسم تھوڑا جو ٹھنڈا ہوا تو پاؤں میں درد ہے، تو دیکھا پاؤں دونوں کے سوجے ہوئے ہیں، ہلکی ہلکی زخم ہے، تو صدیق اکبر کو رو پڑے گا، آقا میرے ہوتے ہوئے آپ کے پاؤں کا یہ حال کیوں ہو گیا؟ میرا ہو جائے، میرے تو پاؤں ٹوٹے، میں تو خادم نوکر، میرے تو مسئلہ نہیں، آپ کا یہ کیوں ہوگا؟ اب آگے آپ کو پیدل نہیں جانا، بس جب چل پڑے صدیق اکبر نے کندھے نیچے کر دیے۔ آقا نے فرمایا ابو بکر نبوت کا وزن ہے، یہ بہت وزن ہوتا ہے نبوت کا، آپ نہیں پڑتا، کندھے تھک جاؤ گے۔ رسول اللہ تھکنا نہیں، ٹوٹ بھی جائے پیدل نہیں چلنا، پیدل نہیں چلنا، بٹھا دیا بسم اللہ کر کے، نوکیلے پتھروں پہ کیسے چڑھے ہوں گے؟ اب خود سوچیں، میں نے کئی فیملی کے جو گود کے بچے ہوتے ہیں یہ اوپر نہیں جا سکتے اگر بچہ صاحب، اکتاہٹ ہو جاتی، 3500 فٹ کی بلندی ہے، کتنا؟ سطح سمندر سے 4500 فٹ کی بلندی ہے، اور اس زمین سے 3500 فٹ کی بلندی ہے۔ اب خود دیکھ لیں سب، آپ اللہ آج آپ کو دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ، بچوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو دکھا رہا ہے، اور یہ پتہ ہی کیوں دکھا رہا ہے؟ اس کو ذرا سمجھے گا۔ ایسا اگر آپ نہ آتے قبر میں، آخرت میں اس کا سوال نہیں ہونا تھا، نہ یہ تھا کہ آپ کی عمرہ قبول نہیں ہونا تھا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ نبی اسلام کی محبت اور عشق میں مارے مارے پھرنا، کہ ہم وہاں سنتے ہیں کہ بھی غار سور جبل سور، یوں آقا گئے، یوں زخم ہوا، یہ تکلیف ہے، آج اللہ ہمیں آنکھوں سے دکھا رہا ہے، لیکن سمجھنا یہاں سے یہ میرے بھائی کہ آقا کتنے تکلیفوں سے گزرے ہیں، کس کی خاطر؟ میری اور آپ کی خاطر، کہ ہمیں کلمہ اور ایمان مل جائے اور ہم جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جائیں۔ تو کیا خیال ہے اس کے بعد پھر ہمیں گھر میں یہ چاہیے کہ سنت سامنے آ جائے تو ہم سنت سمجھ کے چھوڑ دیں یا گلے سے لگا دیں؟ آج ہم رسم کو گلے سے لگاتے ہیں، خواہشات کو گلے سے لگاتے ہیں، سنت کے ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، اور اب سب کے دلوں میں آ رہا ہے، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، ضعیف ہیں، سب۔ اب 2-4 بندوں نے پوچھا بھی کہ اوپر جانے کا راستہ کہاں سے ہوگا، ورنہ تیسرے فلور پہ ہمیں بلڈنگ میں جانا ہو، لفٹ کے بغیر نہیں جاتے، 20 منٹ کھڑے رہتے ہیں۔ یہ جذبہ ایمانی ہے، یہ آقا کے ساتھ عشق ہے، لیکن یہ عشق ایسا زندہ ہونا چاہیے، اس طرف غار سور کو دیکھ کر کے یہ زندہ نہ ہو، یہ سنت بھی سامنے آئے تو پھر ہم اس کو گلے سے لگا لیں۔ اور ایسا ہمارے گھروں میں اگر سنت کی بھرمار آ گئی، رسمیں نکل گئی، بدعتیں نکل گئی، ڈرامے فلمیں ختم ہو گئے، قرآن اور سنت آ گیا، پھر آپ انوارات اور برکات دیکھیں، پھر آپس میں محبتیں دیکھیں، پھر آپس میں چھوٹے کا لحاظ اور بڑے کا جو ہے نا احترام دیکھیں۔ ایسا پہاڑ دیکھ لیا غور سے، پہاڑ نظر آ گیا، اب غار دکھانے لگا ہوں، پہاڑ کے بالکل سر کے اوپر دیکھیں جیسا یہ گول گنبد آپ کو نظر آ رہا ہے، گنبد کی طرح چٹان ہے پہاڑ کے سر پہ نظر آ رہا ہے سب کو، بولتے نہیں، ناراض نہیں کر رہے، اب پیچھے والے میری ماں بہنیں وہ دیکھ لیں ذرا، بالکل ٹاپ کے اوپر نا گول چٹان ہے، گول چٹان گنبد کی طرح نظر آ رہا ہے، اس گنبد والی پتھر کے بالکل سامنے نیچے 2 بڑے بڑے پتھر آپس میں جڑ رہے ہیں، اور ایسی دراڑ نظر آ رہی ہے، آپ سوراخ نظر آ رہا ہے، بالکل گول پتھر کے نیچے دائیں بائیں نا بالکل ساتھ نیچے جڑے ہوئے، ایسے دوربین کی طرح نظر کو ٹک ٹکا کے دیکھیں گے تو نظر آئے گا، سوراخ سے نظر آئے گا 2 پتھروں میں، ٹاپ کے اوپر گول چٹان کے ساتھ بالکل نیچے۔ ایسا بھی یہ غار بھی ایسا نہیں ہے کہ کیسے کمرہ تراش کر کے پورے کمرے کی طرح غار ہو، جیسے کئی غاریں ہم دیکھتے ہیں تصویر میں آتی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی غاریں، لیکن ایسا یہ 6-7 پتھر آپس میں یہ جڑ جاتے ہیں، یہ چٹان گنبد کی طرح، یعنی دیکھ پر جیسے چلا نہیں ہوتا ایسے ہے، وہ اندر یہ چھوٹی سی غار نما جگہ بند۔ کون آتے ہیں؟ حضور علیہ السلام، اشارہ کرے چاند ٹکڑے ہو، کون بھیجنے والا ہے؟ اللہ جو ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ، یہاں نہریں چلا دیں، یہاں محل کھڑے کر دیں، لیکن اس غار میں صدیق اکبر پہلے غار میں خود جاتے، ویران جگہ ہے، سانپ بچھو نہ ہو، نبی علیہ السلام کو ڈس نہ لے، آئی صاحب، اور پھر جب چادر پھاڑ پھاڑ کے سوراخوں میں ڈال دیتے ہیں،
ایک سوراخ بچ جاتا ہے، وہاں پاؤں رکھ لیتے ہیں یہ سوچ کر کوئی ایسی چیز آئے گی مجھے ڈسے گی، نبی علیہ السلام کو نہیں ڈسے گی، ادھر تک نہیں جائے گی۔ غار کی صفائی کی، حالانکہ تھکے ہوئے ہیں، حضور کو کندھوں پہ اٹھا کر لے کے گئے ہیں، لیکن نہ، خادم خادم ہوتا ہے، خدمت کے یہی تقاضا ہے حاجی صاحب، یہ اصلیت ہے کہ جس کی خدمت ہو اس کو کوئی دقت اور تکلیف نہ ہو، خادم بے شک چور چور ہو جائے اگر خدمت کرنی ہے، ورنہ پھر خدمت نہیں رہتی۔ اب کتنے تھکے ہوں گے صدیق اکبر، لیکن غار وہ صاف کر رہے ہیں، سوراخ وہ بند کر رہے ہیں، جو سوراخ بچ جاتا ہے آقا سے مشورہ بھی نہیں کیا۔ سلمان پوچھتا ہے کہ آقا اب یہ ذرا جگہ ایسی ہے، کیا کریں گے، کیا رکھیں گے؟ پاؤں رکھ لیتے ہیں جناب، پاؤں رکھ، آئے گا ڈسے گا مجھے۔ یہ موت کے منہ میں ہاتھ ڈالنے والی باتیں میرے بھائی، دونوں ہستی اب غار میں ہیں۔ اب آگے کیا کرتے ہیں مختصر یہی بتاتا ہوں، یہی وہ جگہ ہے صدیق اکبر سام ڈستا ہے، آقا لعاب لگاتے ہیں، 3 دن 3 رات نبی علیہ السلام یہاں ٹھہرتے ہیں، پھر اگلے اللہ کے حکم سے پہاڑ کے اس طرف اتر جاتے ہیں، اور صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمن اور غلام ابو حفیرہ اور دوسرے ایک آدمی جن کو یہاں بیابان میں راستے پتہ تھے، ان کو خریدا، ان کو منہ مانگی قیمت دے دی صدیق اکبر۔ وہ 2 اونٹنیاں لے کے آتے ہیں جو صدیق اکبر 3 مہینوں سے پال رہے تھے، اور پہاڑی کے بالکل اس طرف، اور وہاں سے پھر پرلی طرف صحرا میں چل پڑتے ہیں حاجی صاحب۔ 2 اونٹنیاں ہیں، 4 یہ لوگ ہیں، ایک صدیق اکبر اور نبی علیہ السلام، ایک میں وہ آدمی اور صدیق اکبر کا وہ غلام ہے، وہ چلتے جاتے ہیں حاجی صاحب۔ آگے 8 میل کے بعد کوئی کھایا پیا نہیں ہے، راستے میں انشاءاللہ اللہ آپ کو مدینے لے جائے، جن بسوں میں جائیں گے وہ صحرا دیکھتے جائیے آگے صاحب، بھائی صاحب صحرا ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، ایک کھڑا پتھر ہے اور اس کا سایہ سا بنا ہوا ہے۔ انہوں نے ہمیں لایا ہے، ہمارے ساتھ معصوم بچے ہیں، سفید ریش بزرگ ہیں، الہی العالمین بھائی بہنیں ہیں، اللہ تو نے لایا ہے، سب کے آنے کو قبول فرما، دیکھنے کو سننے سنانے کو قبول فرما، اپنا فضل فرما، ہمیں گناہوں سے معافی عطا فرما دے۔ میرے بھائی جتنے بہن بھائی کھڑے ہیں ان کے دل مرادوں کو پورا فرما دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، الہی العالمین رشتے رشتوں کے انتظار میں ہیں، خیر رحمت اور برکت کے محبت کے رشتے نصیب فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے گھروں کو اپنا گھر عطا فرما، بے روزگاروں کو باعزت روزگار عطا فرما، ہمیں کسی وقت میں کسی چیز میں کسی کا محتاج نہ فرما، اپنا فضل فرما دے اللہ، ہمیں نیکی سے محبت پیدا فرما، گناہ سے نفرت پیدا فرما، الہی العالمین بار بار کی حاضری نصیب فرما۔ جن بھائی بہنوں نے دعا کے لیے بولا ہے ہماری یہ ساری دعائیں ہم نے قبول فرما، فلسطین کی مدد فرما دے، دنیا جہان کے مسلمانوں کی مدد فرما، ہمارے دشمن کو اگر ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرما، اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہے ہی نہیں ان کے ہر سازشوں سے ہمیں محفوظ فرما اور ان کو نیست و نابود فرما دے، الہی العالمین پاکستان کی مدد فرما دے، الہی العالمین حفاظت فرما دے، مہنگائی سے نجات عطا فرما، سود سے نجات عطا فرما، بے دینی سے نجات عطا فرما دے، الہی العالمین قرآن و سنت کا بول بالا فرما، کلمے کے نام سے لیا ہوا ملک ہے اللہ تو فضل فرما، ہمیں اسلامی نظام الہی زندگیوں میں نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔